بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 12,096 پاسپورٹ افغانیوں کے سعودی عرب میں پکڑے گئے تھے اور سعودی حکومت نے پاکستان کے حوالے کیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے ڈی جی پاسپورٹ جو ہیں وہ ان سے اس معاملے کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا. تو اب پوری تحقیقات ہونے کے بعد بڑے پیمانے پہ کچھ کی نوکریاں چلی گئی ہیں، پاسپورٹ کے جو ملازم تھے، کچھ کو سزائیں ہوئی ہیں، کچھ کی تنخواہیں کٹ گئی ہیں. بڑے لمبے پیمانے پہ آپریشن ہوا ہے، اور پھر 128 ملازم ایسے ہیں جن کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا، ان کو نوکری سے الوداع کر دیا گیا ہے. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اب دکھ کا اظہار ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کی معیشت بھی ایسی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ حکومت کے اپنے تو للے تللے جاری ہیں، لیکن پاسپورٹ آفس کے 128 ملازمین جو ہیں ان کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا، تو وہ عید جو ہے بے روزگاری کی حالت میں منائیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ 12,096 جو پاسپورٹ کے ملزمان تھے، سرکاری ملزمان، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یہ کیس ادھورا ہے، چونکہ وہ جو 12,096 پاسپورٹ بنے تھے اس میں نادرا کے لوگ بھی شامل تھے. صرف پاسپورٹ کے اوپر ملبہ، پاسپورٹ آفس میں ملبہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی تھے، کیونکہ وہی پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ دکھا کے وہ سعودی عرب پہنچے تھے. بہرحال پاسپورٹ آفس کی طرف سے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیری گئی ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کو کتنی سزا دی ہے اور وہ کون کون ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، یہ قابل تحسین کام کیا ہے جناب ڈی جی صاحب نے، بہت بہترین کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دیکھا دیکھی ایف آئی اے کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ٹریول ڈاکومنٹ موجود ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ کس کی موجودگی میں وہاں سے نکل کے آگے گیا. ٹھیک ہے، ایف آئی اے کے بندوں کو بھی سزائیں ملنی چاہیے تھی. پھر نادرا کے بندے جنہوں نے بے فارم ان کا دیکھا، وہ بے فارم کہاں سے بن کے آیا، پھر ان کا شناختی کارڈ بنا، پھر جا کے پاسپورٹ تو درمیان میں ہے نا، پہلے شناختی کارڈ ہے. تو کیا پہلے تو یہ بتائیں یہ سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بتا. مانگر صاحب، سب کو ہی پتہ ہے کہ جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہاں ایک کیمرہ آپ کو سکین کرتا ہے. ہاں جی. اور اس سکین سے نا ان کے سامنے سب کچھ اے سے لے کے نا زی تک آ جاتا ہے. اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاسپورٹ آفس انوالو ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا نادرا انوالو ہوتی ہے، اس میں ایف آئی اے تو انوالو ہوتی ہی ہوتی ہیں، ایئرپورٹ کے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ان سب میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس طرح پاسپورٹ آفس کے کالی بھیڑیوں کو سزا ملی، ایف آئی اے، دیگر ادارے، نادرا میں کون سی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، یا مزید ان سے یہ کام سرزد ہو سکتا ہے. تو پاسپورٹ کے بارے میں اگر آپ کو میں بتاؤں نا، تو یہ تو ویسے تو 43 بندوں کی لسٹ ہے مانگر صاحب. ہاں جی. تو میں چیدہ اگر آپ کو بتا دوں کہ بڑا اچھا جو ہے نا کام ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ لسٹ ہم اپنی اسکرین پہ بھی چلا دیتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے ہیں نا جن کی نوکریاں گئی ہیں وہ تو بتائیں نا. میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ریموول جو ہے نا وہ کن افسران کا ہوا ہے. تو ریموول میں جو ہے نا سب سے پہلے نام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جواد احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر. ٹھیک. اور یہ جو ہے نا ڈسمسل فرام سروس ہیں 14/1/2025 سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا فیصل رحمان صاحب، یہ ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اچھا. یہ بھی ڈسمسل فرام سروس ہے 25/11/2025 سے. ٹھیک. اور یہ ان کو بہترین سزا ملی ہے. باقی جو سزائیں ہیں مانگر صاحب، یہ تو میں اگر ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایڈیومیٹک بات کروں نا، کہ یہ تو ایک باری کے قربان ہو گئے نا، بس ختم. ان کو دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی. یار حالانکہ جو میرا جو کرائم رپورٹنگ کا تجربہ ہے، ہاں، اگر ریاست چاہے تو ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی، ان کی گرفتاری ہوتی ہیں. وہ بالکل اس پہ میں آنے والا تھا. ادھورا ہے کام، یہ ادھورا ہے کام. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا ان کو ایک باری سزا مل گئی نا، اب ان کو پتہ ہے کہ مہینہ ڈیڑھ رونا دھونا کرنا ہے، پچھتانا ہے، پھر نیکسٹ پالیسی ترتیب دینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو ان لوگوں کے ساتھ سزائیں ملی ہے نا وہ بڑی زبردست ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک مہینہ ڈیڑھ کی کہانی نہیں ہے. وہ کیسے کہانی ہے دیکھیں جی. ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ اینڈ پے اسکیل فار اے پیریڈ آف 3 years. یعنی یہ جو ہے نا محمد نعیم عباس، ایم آر پی آپریشنل آفیسر، ان کو 3 سال کے لیے اپنے عہدے کا جو گریڈ ہے نا، فار ایگزامپل BS16 سے نیچے BS14 پہ ان کو بھیج دیا ہے. تھلے آ جاؤ بھائی. اور آپ کی تنخواہیں بھی 3 سال کے لیے وہ BS14 کی آئیں گی. کوئی مرات نہیں ملیں گی. بونس ملے گا نا گورنمنٹ سے یا انکریمنٹ لگے گا، اس کی بھی آپ حقدار نہیں ہے. تو یہ بڑی زبردست قسم کی سزا ہے، تاکہ اس کو ساری عمر یاد رہے کہ ہم نے یہ انلیگل کام پھر کبھی نہیں کرنا. ٹھیک. اچھا جی مانگر صاحب، پھر اس میں جو ہے نا
ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس فار 3 years. یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نسیم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو لوور پوسٹ نہیں دیا گیا بلکہ ان کو کہا کہ جی آپ کو 3 سال تک ایک دھیلا بھی نہیں بڑھایا جائے گا. گورنمنٹ جون میں بجٹ پاس کرتی ہے تو سیلریز میں انکریز دیتی ہے نا, اس کے بھی آپ حقدار نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اور بہت سارے لانجے ہوتے ہیں, کوئی ہاؤس رینٹ ہوتا ہے, کوئی دوسرے الاؤنسز ہوتے ہیں, وہ سب ان کو کینسل کر دیے گئے ہیں. اسی طرح مانگڑ صاحب, پھر جو ہے نا محسن خان صاحب ہے, یہ MRP آپریشنل آفیسر ہیں. ریڈکشن ٹو لوور پوسٹیج ان پے اسکیل فار 3 years وداؤٹ کیلکولیٹو افیکٹ وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ بھی سیم کام ہوا ہے کہ بھئی آپ کی بھی 3 سال تک کے لیے کوئی سیلری انکریمنٹ جو ہے نا وہ نہیں لگے گا, آپ کے وارے نیارے ختم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پرووائڈیڈ دیٹ دس پیریڈ شیل بی کنٹینیوڈ فرام دی ڈیٹ وین پروسیس جونیئر ٹو ہم کنسیڈر فار پروموشن. یعنی ان کی پروموشن بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی آن اے ریگولر بیسس فار دی فرسٹ ٹائم. یعنی پروموشن اگر ان کا فار ایگزامپل کوئی افسران ہوتے ہیں نا جن کی پروموشن قریب ہوتی ہے, تو ان 3 سال میں اگر آپ کی کوئی پروموشن بنتی تھی 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 1 سال بعد, وہ بھی سٹک. یہ جو ان کو اپیل کا حق بھی دیا گیا, ایسا تو ایسی اس رپورٹ میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ ان کے پاس جو ہے نا اپیل کا حق ہے, حالانکہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں امیڈیٹ افیکٹ لکھا ہوا ہے, ساتھ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ جیسے میں نے ابھی محسن خان کا بتایا تو یہ 16/1/2026 سے جو ہے نا. اور کوئی بڑی سزا اس میں باقی سب کی یہی سروائے. ہاں ایک اور چیز میں اس میں ایڈ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا مذمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی فیض الحسن صاحب ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر, 31/1/2026 کو ان کی مذمت کی گئی ہے کہ بھئی آپ نے جو کام کیے ہیں نا, آپ کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے یا ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے. ان کو کوئی جو ہے نا ڈیگریڈ نہیں کیا گیا. یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے بیرون ملک بیٹھ کے مطلب فورن تقرریاں تھیں ان کی پاسپورٹ آفس میں, وہاں بیٹھ کے افغانیوں کو پاسپورٹ جاری کیے ہیں. اس میں وہ یہ اس رپورٹ میں اس میں مانگڑ صاحب جو ہے نا 43 لوگ ہیں جس کے بارے میں میجر اینڈ مائنر پینلٹیز کا ذکر ہے. اچھا یہ تو ہو گیا, چلیں اس اسکرین پہ ہم نے سب کے نام بتا دیا, اب سب کا کچا چٹا کھولنا تو ہے, لیکن یہ جلدی فیڈرل سروس ٹریبیونل میں مجھے پتہ چلے جائیں گے, یا یہ انتظار میں ہوں گے کہ جو موجودہ جو ڈی جی ہیں مصطفیٰ جمال قاضی صاحب, وہ یہاں سے یہ چلے جائیں, ان کی ٹرانسفر ہو جائے یا وہ ریٹائر ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد یہ اپنا کوئی سازگار ماحول بنا کے پولیٹیکلی پھر یہ اپنے سے وہ انٹری ڈالیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکی سالمیت کو تو دو پہ ڈالا, آج ہم افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی خطرناک جنگ ہے, اور باہر بیرون ملک جو بندہ پکڑا جاتا ہے افغانی, اس سے پاکستان کا پاسپورٹ نکل آتا ہے. مانگڑ صاحب میں آپ کے اس جملے میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوا جاؤں کہ ایک تو یہ جو کام ہوا ہے نا, انٹیریئر منسٹر کو چاہیے کہ ان کی لسٹ بنا کے نا پرماننٹلی بین کرے گورنمنٹ جاب کے لیے. ان کو حق نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اپیل کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ گرفتاریاں بھی بنتی ہیں, گرفتاری بھی کی جانی چاہیے ان کی. اور یہ جو نے کام کیا ہوگا یہ اللہ واسطے تو نہیں کیا نا انہوں نے, اس کے بدلے انہوں نے ہینڈسم اماؤنٹ لی ہوگی, وہ ہینڈسم اماؤنٹ پہ ان سے ریکور کر لینی چاہیے. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو پاسپورٹ افغانیوں کو بنا کے دیے تھے نا, ان کے ساتھ ہماری کنونشنل وار تو اب ہو رہی ہے نا, لیکن اس کنونشنل وار سے پہلے انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جو وار لڑی ہے, کہ جیسے میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑ کر پاکستان کو نازیبہ الفاظ سے نوازنا, پاکستان کے بارے میں جو ہے نا غلط الفاظ کا استعمال کرنا, تو وہ چیز تو وہ 20 سال سے کر رہے ہیں. اور ان 20 سالوں کا اجر ان 43 افسران نے ان کو یہ دیا کہ چند سکوں خاطر جو ہے نا پیسے لے کر ان کو پاسپورٹ بنا دیے کہ جاؤ سعودی عرب میں پاکستانیوں کو اور بدنام کرو, حرکت اغوان کرے, بدنام پاکستان ہو. تو ان کو انٹیریئر منسٹر کو چاہیے کہ انٹیریئر منسٹری کو چاہیے کہ پرماننٹلی پلان کرنا چاہیے. 128 جو اس کے بارے میں آتا ہوں کہ جو سیکشن آفیسر ہے انٹیریئر منسٹری کے علی اسد ہنجرا صاحب, انہوں نے 25 فروری 2026 کو ایک لیٹر لکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 128 جو ہے نا کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں, یہ ان کی خدمات کو جو ہے نا اللہ حافظ کہا جائے, ہمیں مزید جو ہے نا ان کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں انہوں نے یہ فیصلہ شاید ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے کیا ہو, وہیں پر بہت سارے سوالات ایسے اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ جو 128 لوگ ہیں نا, یہ 128 لوگ نہیں ہیں مانگا, خاندان, یہ 128 خاندان ہیں.
یہ 128 خاندان جو ہے نا یار بے ایک روزگار ہو گئے وہ ہیں۔ مریم بی بی کے جہاز کا اگر آپ ایک اس کو وہ پائلٹ فارغ کر دیں ہاں، تو 128 یہ $32,000 تو صرف ایک کو آپ دے رہے ہیں، $38,000 دوسرے کو دے تو رہے ہیں۔ یہ ان کو رکھا جا سکتا تھا، ان کی نوکری بچائی جا سکتی تھی۔ اچھا، اس کے بیان میں جو عظما بخاری صاحبہ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف 4 مہینے کے لیے ہم نے بلائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں عظما بخاری صاحبہ کو جو ہے نا مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلو یہ تو 4 مہینے کے لیے ہے، وہ جو آپ کے لیے 2 بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے اور آپ کے لیے، چلو یہ کیا آپ نے بچایا دیکھیں ہے؟ نا یار، اقتدار میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا نا بندہ فقیر ہی بن جائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تو اقتدار کے مزے تو اسی طرح ہوتے ہیں ہم جیسے ممالک میں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے جہاز لے لیا، ڈالروں پہ آپ نے پائلٹ بھی لے لیے، یار 128 بندوں کو آپ اس وقت فارغ کر رہے ہیں جب عید سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ کہ عید سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ 128 میں سے جو افراد ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے آپ کہ ہم آپ کے لیے عید کے نئے کپڑے کیوں نہیں خرید پا رہے ہیں؟ بہرحال یہ بڑا جو ہے نا یہ ہماری پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، عاصم منیر صاحب کو دیکھنا چاہیے، فیلڈ مارشل صاحب کو، وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو یہ جو 128 لوگ جن کا کنٹریکٹ ختم کیا ہے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 128 گھروں کے چولہے مت بجھائیں۔ لوگوں کی یہ دعائیں لینے کا وقت ہے۔ لوگ رمضان میں ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں لیں، آپ بد دعاؤں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھا نہیں ہوا، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔